اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو کبھی ضرورت پڑتی ہے نا قرضہ لیتا ہے، قرضے لینے کی. کہا ایک آدمی قرضہ اس لیے لیتا ہے کہ مجھے واپس نہیں کرنا. اور آج یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے. میں اگر سخت جملے کہہ جاؤں مجھے معاف کر دینا، آپ سے پہلے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن کلچر بن گیا ہے ہمارا. ہم ایسے چور ہیں، چور چور چور. میں نہیں کہہ رہا، حدیث سنیے. قرض لینے کی ضرورت پیش آ گئی، وہ قرض لیتا ہے اور اس نیت سے لیتا ہے کہ میں نے یہ ادا نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ چور بن کر کے آئے گا. چور بن کر کے آئے گا، چور چور. یہ ہمارا سسٹم کا حصہ ہے، ہمارے بزنس کا، کام کا حصہ ہے. آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے. دوسری بات سنیے، ابن ماجہ ہی کی روایت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی سے مال اس لیے لیتا ہے، چاہے وہ قرض کے نام پہ ہو، کسی کے نام پہ، کسی بھی چیز کے نام پہ، کسی بھی چیز کے نام پہ، اس لیے لیتا ہے کہ جس سے پیسہ لے رہا ہے اس کا پیسہ ہلاک کر دے، دبو دے. ہلاک کر دے، دبو دے. آج ہم فیس بک کھیلتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کھیلتے ہیں. کبھی ایڈ آتا ہے یہ گیم ڈاؤن لوڈ کر لو، اتنے ڈالر اتنے پیسے ملیں گے، یہ اس طرح یہ کر لو ہمیں اتنے پیسے یہ ملیں گے. ہمارے محلوں میں ہے، ارے فلاں خاتون نے بی سی شروع کی ہے، وہ بی سی رکھ رہی ہے، اتنے 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 کی بی سی ہے، اتنے 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 جمع کرانے، اتنے 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 کھلیں گے. اور محترمہ کی نیت کیا ہے؟ وہ پیسے جمع ہو، ہڑپ کرو، جاؤ. یہ تو ہمارے محلوں میں چل رہا ہے. یا ہم فیکٹری ایریا میں یا فیکٹریوں میں چلتا ہے، کبھی اس نے بی سی رکھ لی، کبھی اس نے بی سی رکھ لی. بیچارہ جو گاؤں دیہات سے شہر میں مزدوری کرنے آیا ہے سوچتا ہے یار اسی بہانے کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے ورنہ میں اڑا دوں گا. اب بی سی رکھ لیتے، 2-3 بیسیاں تو صحیح عزت احترام سے چلتی ہے، 4تھی 5ویں بیسی میں پتہ چلا کہ پیسے جیب میں ڈال کے پتلی گلی سے نکل لیے. صبر ہو رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اب سنیے حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی سے مال اس لیے لیتا ہے کہ اس کا مال ضائع کر دے، ہلاک کر دے. عجیب بات نبی نے فرمائی، کہا اللہ اس کو دنیا کے اندر تباہ و برباد کر دے گا. ہم نے پیسے کا معاملہ بڑا ہلکا لیا ہے، بہت ہلکا لیا ہے، بہت ہلکا لیا ہے. اب یہی معاملات پیش آتے ہیں جب کسی بزنس کو 2 پارٹنر شروع کرتے ہیں، 2 3 4. بس ہر ایک کی سوچ کیا پیسہ لگا لیا ہے، صبح اٹھوں تو کروڑوں میرے تکیے کے نیچے رکھے. صبح اٹھ کر کے ناشتہ نہ کروں، اللہ کا نام نہ لوں، نماز نہ پڑھوں، پہلے اٹھ کر کے میں موبائل چیک کروں، پتہ چلے میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے گرے، کروڑوں اربوں روپے کی تعداد میں گر چکے ہوں. یہ ہماری سوچ ہے. اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 2 آپس میں پارٹنر ہیں، پارٹنر. اور میں آج جو معاملات دیکھ رہا ہوں، پارٹنر ایک باپ اور ایک بیٹا ہے، پارٹنر 2 بھائی ہیں، پارٹنر 2 بچپن کے بڑے اچھے پکے سچے دوست ہیں. پیسہ آنے کے بعد حال یہ ہے میں اپنے پارٹنر کو کاٹوں کیسے؟ باپ بیٹے کو کاٹ رہا ہے، بیٹا باپ کو کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے، دوست دوست کو کاٹ رہا ہے. کاٹوں کیسے؟ کاٹوں کیسے؟ ابو داؤد شریف کی روایت سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے الفاظ میں سنا تو سمجھ آ جائے. 2 آدمی پارٹنر ہیں. کہا جب یہ 2 آدمی پارٹنری کرتے ہیں اس میں تیسرا اللہ ہوتا ہے. اللہ ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. اگلا جملہ سنیے. نبی نے فرمایا جب اس میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرنے لگتا ہے اللہ بیچ میں سے چلے جاتے. اب سمجھیے وہ کاروبار باقی بچے گا؟ مولوی صاحب نماز بھی پڑھتا ہوں، بکری بھی کاٹتا ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، مگر دل کا دکھڑا نہیں سناتا، دل کا دکھڑا نہیں سناتا کہ میں چوری نہیں کرتا،
دل کا دکھڑا نہیں سناتا، میں چور بھی ہوں۔ تیرے کو صدقہ یاد آتا ہے، دعائیں یاد آتی ہیں، نمازیں یاد آتی ہیں، چوری یاد نہیں آتی کہ چوری بھی تو کر رہا ہے۔ جہاں تیرے دل میں چور آتا ہے اللہ بیچ میں سے چلے جاتے ہیں۔ اتنا آسان سا معاملہ۔ اچھا ہمارا زور کس پہ؟ مجھے معاف کر دینا، میں اصل میں تھوڑی بات کھلی کرتا ہوں۔ ہمارا زور، ارے نمازیں خوب پڑھو، پیشانی کالی کر دو، بہت نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، قرآن پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، یہ کرو، وہ کرو۔ نماز، ذکر، قرآن، تسبیح پہ بڑا زور ہے اور معاملات پکے چور ہیں۔ لوگوں کی زمینوں پر، گورنمنٹ کی زمینوں پر قبضہ کر کے دکانیں، مکان بنائے، کرائے کھا رہے ہیں صف اول کے نمازی، صف اول کے نمازی، سود پہ پیسہ اٹھایا ہوا ہے، سود پہ پیسہ دے رہے ہیں صف اول کے نمازی۔ اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ میرے جسم کو حرام لگ رہا ہے، حرام سے اپنے جسم کو پال رہا ہوں، کیا سمجھتے ہم ترقی کر لیں گے؟ مجھے ایک اتفاقی بات یاد آئی، امام مالک رحمت اللہ علیہ جو روز رسول پر بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دیتے، سوچئے کتنا بڑا مقام ہوگا، اور اللہ نے اس کے بدولت آپ کو قبول کر کے آپ کی قبر کہاں بنوائی؟ جنت البقیع، وہاں کے مدفون اللہ ان کی مغفرت فرمائے گے۔ یہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ اپنی زندگی میں حاکم وقت کے پاس جاتے اور جا کر کہتے تھے کہ ہمارے شہر کے بازاروں میں جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو سرٹیفکیٹ نہ دیں بزنس کرنے کا، پہلے ان کو میرے پاس بھیجیں، میں ان کو پرکھوں گا، اگر یہ اس قابل ہوں گے کہ یہ ہمارے بازاروں میں تجارت کر سکتے ہیں تو پھر ان کو آپ سرٹیفکیٹ دیجیے گا کہ ہمارے بازاروں میں تجارت کرو، اگر اس قابل نہیں ہوں گے تو ان کو یہاں پر تجارت کرنے کی اجازت نہیں دے۔ اب جس کا کام کرنے کا ارادہ ہوتا حاکم وقت جو ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس اس کو بھیجتے، امام مالک رحمت اللہ علیہ اس سے سوالات کرتے تھے اور سوالات میں پوچھتے تھے کہ اس کو کچھ حلال حرام کا پتہ ہے، اس کو کچھ کام کرنا آتا ہے، کام کیسے کر رہا ہے، کیسا پیسہ لگا رہا ہے، کیسا کام کر رہا ہے۔ جب آپ مطمئن ہوتے تو اس کو پھر اجازت ملنی تھی کام کرنے کی۔ ہمارے یہاں تو ہر نتھو خیرہ بزنس کر رہا ہے، ہر نتھو خیرہ بزنس کر رہا ہے، کچھ بتائیے۔ عرض یہ کر رہا تھا ہمارا سارا زور نمازوں پہ، ذکر پہ، تسبیح گھمانے پہ، قرآن پڑھنے پہ ہے، مگر معاملہ صفر سے بھی نیچے۔